بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کو سب سے پہلے تلخیص کا متن جو ہے وہ آپ کو پڑھا دیں گے اور اس کی شرح ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ اس کی جو شرح ہے وہ علامہ تفتزانی جو کریں گے وہ آپ بھی دیکھتے جائے گا. دو ہی کتابیں چلیں گی، تلخیص اور مختصر المعانی. مختصر المعانی، یہ لفظ مختصر المعانی ہے. آپ کی کتابوں میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن جب لوگ امتحان دیتے ہیں تو وہاں لکھ دیتے ہیں المختصر المعانی. اس کی ترکیب ہی تبدیل کر دیتے ہیں، المختصر کو موصوف بنا کے المعانی کو صفت بنا دیتے. مختصر المعانی، معانی کا اختصار کیا گیا ہے. اس میں مختصر کتاب ہے، مطول سے مختصر ہوئی ہے، تو لہذا تلخیص کا متن پڑھا جائے گا اور علامہ سعد الدین تفتزانی کا اس کی وضاحت میں قلم چلے گا، اور استاد آپ کو بلا وجہ کوئی فضولیات بولتا رہے گا، مرضی آپ کو جو یاد ہو جائے. 3 افراد مل کے محنت کر رہے ہوں گے آپ کے اوپر، صاحب تلخیص، صاحب مختصر المعانی اور ایک استاد. تین افراد آپ پر محنت کر رہے ہوں گے. آپ ان کی محنت کو ضائع کیجیے گا، خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے مختص ہیں. علامہ انعم، اس بات پر کہ جو اس نے نعمتیں عطا فرمائی، وعلم، اور خصوصاً سکھلایا، من البیان، بیان سکھلایا، ما لم نعلم، ایسا بیان کہ جس کو ہم جانتے نہیں تھے. نعمتیں تو بہت ساری ہیں، ہر نعمت پر اس کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے، لیکن خاص کر بیان پر اس کی تعریف کرتا ہوں. جو چیز اس نے ہمیں، ایسا بیان جو اس نے ہمیں سکھلایا. یہ متن ہے بچوں، پڑھا آپ نے؟ متن یہی ہے اس کا. الحمدللہ علی ما انعم. الحمدللہ، یہ متن کس کا ہے؟ تلخیص ہے. الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. علی ما انعم، اس کے انعامات پر. وعلم من البیان، اور خاص کر اس پر کہ اس نے سکھلایا بیان. ما لم نعلم، جو بیان ہم نے جانا نہیں تھا، جس بیان کو ہم نے جانا نہیں تھا وہ بیان سکھلایا. چل گیا؟ یہ تلخیص ہے. اب علامہ سعد الدین تفتزانی کا قلم چل رہا ہے، اور دیکھیے وہ الحمد کی کیا تعریف کرتے ہیں، الحمد کی کیا وضاحت کرتے ہیں. للہ لفظ کے بارے میں کیا وضاحت ہے، علامہ انعمہ کے بارے میں کیا پیچیدگیاں کھول دیتے ہیں، کن استار اور پردوں کو بے نقاب کرتے ہیں، اور کون کون سی باتیں علامہ اور من البیان اور ما لم یعلم کے بارے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیے ان کا الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمة او بغيرها، والشکر فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالارکان. الحمد کی تعریف کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسی کا ایک مترادف لفظ شکر اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں.
تاکہ آپ کو حمد اور شکر میں فرق تو سمجھ میں آ جائے، ورنہ عمومی طور پر ہم الحمدللہ بول دیتے ہیں اور معنی یہی لیتے ہیں کہ شکر. الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں؟ الشکر للہ، الحمدللہ. تو کوئی فرق ہے شکر اور حمد میں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حمد کی تعریف ہوا ثناء باللسان، زبان سے ثنا اور تعریف اور شکر کرنا، زبان سے ثنا اور تعریف کرنا علی قصد التعظیم، علی قصد التعظیم، بڑا سمجھنے کے ارادے کے ساتھ، بڑا سمجھنے کے، یہ تو میں اپنے لفظوں میں کر رہا ہوں ورنہ عربی کے ساتھ تعریف ایسی چلتی ہے، علی قصد التعظیم، تعظیم کے ارادے پر، زبان سے ثنا کرنا، تعریف کرنا زبان سے، شکر کرنا زبان سے، علی قصد التعظیم، تعظیم کے ارادے کے ساتھ. اللہ کو بمانے ماں لے لیں تو ترجمہ اچھا ملے گا. تعظیم اور بڑا سمجھنے کے ارادے کے ساتھ. سواء تعلق بالنعمتی او بغیرها، خواہ وہ شکر اور وہ حمد اور وہ ثنا نعمت کے ساتھ متعلق ہو یا نعمت کے ساتھ متعلق نہ ہو. یعنی کوئی نعمت ملی ہو تو حمد بیان ہوگی، ورنہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. نعمت ہو یا نہ ہو، بس تعظیم کے ارادے سے، تعظیم کے ارادے سے، کسی کو بڑا سمجھنے کے ارادے سے اس کی تعریف کر دینا، بس یہی کافی ہے. خواہ اس کی نعمت ہے یا اس نے نعمت دی یا نہیں دی، اس کے کوئی غرض نہیں ہے. نعمت ہے تو بھی حمد ہو سکتی ہے، نعمت نہیں ہے تو بھی حمد ہو سکتی ہے، لیکن حمد کے لیے زبان سے کہنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ حمد کی تعریف ہے. حمد میں ثنا باللسان ہے علی قصد التعظیم، سواء تعلق بالنعمتی او بغیرها، خواہ اس کے ساتھ نعمت متعلق ہو یا نہ ہو، برابر ہے. بس تعظیم کے ارادے سے زبان سے کسی کی تعریف کرنا. اب شکر کیا چیز ہے؟ وہ شکر، شکر اسی کے ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں فعل. شکر فعل ہے، شکر فعل ہے. ينبئ عن تعظیم المنعم، وہ نعمت دینے والے کی تعظیم کے بارے میں خبر دیتا ہے. شکر کیا چیز ہے؟ فعل ہے. شکر ایک فعل ہے جو نعمت دینے والے کی تعظیم کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ میں شکر کر رہا ہوں اس ذات کا، اس لیے کہ اس نے میرے پر انعام کیا ہے. یہ شکر ہے. وَالشُّكْرُ فِعْلٌ يُنبِئُ عن تعظیم المنعم، وہ منعم کی تعظیم کے بارے میں آگاہ کرتا ہے. وہ الفاظ شکر کے ایسے ہیں جو فعل کہلاتے ہیں. لِكَوْنِهِ مُنْعِمًا سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْجِنَانِ أَوْ بِالْأَرْكَانِ، اس لیے شکر اس لیے ہوتا ہے لِكَوْنِهِ مُنْعِمًا، اس لیے کہ وہ ذات کیا ہوتی ہے؟ منعم. منعم لِكَوْنِهِ مُنْعِمًا، کیونکہ وہ ذات کیا ہے؟ انعام کرنے والی ہے. اب یہ شکر فعل کس سے ادا ہوگا؟ سواء کان باللسان، آپ زبان سے بول دیں شکر شکر شکرن شکرن کہہ دیں، او بالجنان، یا دل میں اس کا خیال لے آئیں کہ شکر کر لیں دل سے، او بالارکانی، اور یا پھر جسم سے، جسم کے اعضاء سے. جیسے آپ جھک گئے، آپ نے یوں کر دیا، آپ نے ایسے کر دیا، اور دل سے اس کو اچھا جان لیا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شکر میں شامل ہیں. صحیح ہے؟
والشکر فعل ينبئ عن تعظیم المنعم، شکر ایک ایسا فعل ہے کہ جو منعم کی تعظیم کے بارے میں خبر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ منعم ہے، نعمت دینے والا ہے. سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان، خواہ شکر زبان سے ہو اور دل سے ہو اور ارکان اور جسم کے اعضاء سے ہو. آگے مصنف رحمہ اللہ حمد اور شکر کی تعریف سمجھانے کے بعد ان دونوں چیزوں کے بارے میں ان کی نسبت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حمد اور شکر میں نسبت کیا ہے. حمد اور شکر میں نسبت کیا ہے؟ کہتے ہیں حمد اور شکر میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے. عموم خصوص، ایک اعتبار سے دیکھیں گے تو حمد عام ہے اور شکر خاص ہے. دوسرے اعتبار سے دیکھیں گے تو شکر عام ہے اور حمد کیا ہے؟ خاص ہے عموم خصوص. اگر یہ دیکھتے ہیں کہ حمد کی ادائیگی، حمد کا مورد، حمد کے صادر ہونے کا مقام وہ کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ صرف زبان ایک ہی ہے. اور شکر کا مورد اور شکر کا مصدر، شکر کے صادر ہونے کی جگہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ لسان بھی ہے اور جنان بھی ہے اور ارکان بھی ہے. تو مورد کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں حمد خاص ہے اور شکر عام ہے. لیکن اگر تعلق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، تعلق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ حمد کس وجہ سے ادا ہوتی ہے اور شکر کس وجہ سے، تو حمد کا تعلق نعمت اور غیر نعمت دونوں کے ساتھ ہے. نعمت ہو تو بھی الحمدللہ، نعمت نہیں ہے تو بھی. تو تعلق کے اعتبار سے حمد نعمت اور غیر نعمت دونوں کے ساتھ ہے. اور شکر کا اگر تعلق دیکھتے ہیں تو شکر کا تعلق صرف نعمت کے ساتھ ہے. تو لہذا تعلق کے اعتبار سے حمد عام ہے اور شکر خاص ہے. مورد کے لحاظ سے شکر عام ہے، مورد اور حمد خاص. تعلق کے اعتبار سے حمد عام ہے اور شکر خاص. یہ نسبت آپ کو بیان کر دی. فمورد الحمد لا يكون الا اللسان، بس حمد کا مورد، مورد کے معنی مصدر، صدور صادر ہونے کی جگہ، بس حمد کا مورد نہیں ہے مگر لسان اور زبان. ومتعلقه، متعلق اور اس کا متعلق یکون النعمت وغیرها، وہ نعمت اور غیر نعمت دونوں کے ساتھ ہے. ومتعلق الشکر لا يكون الا النعمت، شکر کا متعلق وہ نہیں ہے مگر صرف نعمت. ومورده يكون اللسان ومورده يكون اللسان وغيره، اور اس کا مورد وہ زبان بھی ہے اور زبان کے علاوہ بھی ہے، جنان اور ارکان بھی ہے. بس جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب آگے دیکھ لیں. فالحمد اعم من الشکر باعتبار المتعلق، بس حمد عام ہے شکر سے متعلق کے اعتبار سے. وہ اخص باعتبار المورد، لیکن حمد خاص ہے مورد کے اعتبار سے. تو جس اعتبار سے بھی دیکھیں گے آپ تو دونوں میں نسبت آپ کو عموم خصوص مطلق کی نظر آئے گی. والشکر بالعکس، اور شکر کیا ہے؟ بالعکس ہے، مورد کے لحاظ سے عام ہے اور متعلق کے لحاظ سے. یہاں تک علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کی بات سمجھ آئی؟ حمد اور شکر
بات شروع کی تھی حمد کی، لیکن بیچ میں انہوں نے شکر کا لفظ بھی ڈال دیا اور ساتھ ساتھ ان دونوں کے درمیان میں ایک نسبت بھی بیان کر دی، تاکہ طلبہ یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی وہ حمد کہتے ہیں تو اس میں نعمت کا کہنا ضروری نہیں ہے، نعمت کے بغیر بھی حمد بول سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو میں پانی پلاؤں، آپ مجھے پانی پلائیں، میں کہوں حمدن 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 حمدن، صحیح نہیں ہے نا؟ کیونکہ حمد کا تعلق تو کس کے ساتھ ہے؟ ہو سکتا ہے کیوں نہیں، نعمت تو ہے لیکن بولا نہیں جاتا، لیکن شکرن خاص کر آپ کس سے بولیں گے؟ نعمت کے ساتھ۔ شکرن شکرن بولتے ہیں آپ، شکرن شکرن شکرن۔ اب للہ ہی تلخیص، صاحب تلخیص نے للہ کا لفظ بولا، مصنف اس در پہ ہیں کہ اب یہ بتلائیں کہ للہ یہ لفظ اللہ یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کہتے ہیں ہوا اسمن، لفظ اللہ یہ اسم ہے للذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد، یہ نام ہے اس ذات کا جو ذات واجب الوجود ہے، مفہوم کلی نہیں ہے۔ اللہ کا لفظ اللہ یہ کوئی مفہوم کلی نہیں ہے، مفہوم کلی نہیں ہے، بلکہ یہ نام ذات واجب الوجود کا ہے، اس ذات کا ہے جس کا وجود ضروری اور واجب ہے، اور ایسی ذات کہ جو تمام تعریفوں کی کیا ہے؟ مستحق ہے۔ استحقاق تعریف، استحقاق محامد، استحقاق حمد اس ذات کے لیے ہے جس ذات کو اللہ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ تو لفظ اللہ کی تحقیق بھی کر دی، بعض لوگ اس کو مفہوم کلی سمجھتے ہیں، مصنف کہتے ہیں نہیں، مفہوم کلی نہیں ہے، بلکہ یہ واجب الوجود ذات ہے، واجب الوجود ذات کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ، اب آگے ایک سوال ہے یا اعتراض ہے۔ سوال یہ ہے الحمدللہ، صاحب تلخیص کہتا ہے الحمدللہ، کہنے لگے کہ لفظ اصل میں جملہ فعلیہ کے ساتھ ہونا چاہیے، حمدت اللہ حمدا، حمدت اللہ حمدا، اصل تو یہی ہے کہ جملہ فعلیہ کے ساتھ لائیں، لیکن مصنف نے جملہ اسمیہ ذکر کیا، الحمدللہ، الحمدللہ بولا، الحمد کو مبتدا بنایا اور للہ کو خبر بنایا، مبتدا خبر کہہ کے جملہ اسمیہ بنا دیا، حالانکہ جملے میں اصل فعل ہے، تو فعل کی متعلق جو ہے وہ فعل ہے، تو اصل میں آنا چاہیے تھا حمدت اللہ حمدا، لیکن صاحب تلخیص نے جملہ اسمیہ کی شکل میں لائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جملہ فعلیہ سے عدول کر کے جملہ اسمیہ کیوں پیش کیا؟ جواب دیتے ہیں صاحب ہدایہ، وَعُدُولُ إِلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الدَّوَامِ وَالثَّبَاتِ، اصل وجہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ بننے کے بعد معنی اس کا دوام، ابدیت اور ثبات میں آ جاتا ہے۔ جب ہم جملہ اسمیہ بولتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے معنی کے اندر دوام ہے، ثبوت ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر حدوث ہوتا ہے، دوام نہیں ہوتا۔ حدوث کا معنی ہے آیا اور ختم ہو گیا، ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے جملہ فعلیہ، جبکہ جملہ اسمیہ میں کیا ہے؟ دوام ہے۔ تو اس بنا پر مصنف نے
حمد اللہ حمدن چھوڑ کر جملہ اسمیہ کو اختیار کیا کہ اللہ تعالی کی تعریف دائمی اور ابدی ہے، حادث نہیں ہے، صرف ابھی نہیں کر رہا، بلکہ میری یہ تعریف کے الفاظ اللہ تعالی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اس لیے الحمدللہ بول دیا۔ والعدول الى الجملة الاسمية والعدول من الجملة الفعلية الى الجملة الاسمية، کیوں؟ للدلالة على الدوام والثبات، تاکہ دوام اور پختگی پر کیا کرے؟ دلالت ہو جائے کہ اللہ کی تعریف ہمیشہ کے لیے لفظوں میں بھی ثابت رہے۔ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر اتنی ہی آپ کو اللہ کی تعریف کے ثبات ہونے کا اور دوام ہونے کا خیال ہے، آپ اتنے مؤدب ہیں، ادب کرنے والے ہیں اور اتنے محترم ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف اچھے الفاظ میں بیان ہو، تو آپ اس بات کا بھی خیال کر لیتے کہ لفظ اللہ کو مقدم کر لیتے اور حمد کو بعد میں لے آتے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نام کی عظمت زیادہ ہے اور حمد ایک صفت ہے۔ حمد کیا ہے؟ مصدر ہے، صفت ہے۔ آپ نے مصدر کو اور صفت کو مقدم کیا، لفظ اللہ جو کہ ذات پر دلالت کرتا ہے اور اللہ کا اس میں گرامی ہے، آپ نے اس کو مؤخر کیا۔ اگر ادب کرنا تھا تو لفظ اللہ کو کیا کرتے؟ پہلے لاتے۔ جواب کہ بات یہ ہے، مقام مقام کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر کتاب کے شروع کرنے میں ذات اللہ کے، اللہ کی ذات کے نام کو پہلے لانا یہ مقام نہیں تھا، بلکہ مقام اللہ کی ذات کی تعریف تھی۔ تو مقام کو دیکھ کر یہ ادب چھوڑ دیا گیا اور حمد کو پہلے ذکر کیا گیا۔ یہ کوئی ہم نے بات نہیں کہی، بلکہ یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مقام جس کا ہو مقدم اسی کو کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر صاحب کشاف نے اقرأ باسم ربک الذی میں یہی بات پیش کی ہے، اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ کیا وجہ ہے باسم ربک اقرأ نہیں کہا گیا اور اقرأ پہلے کیوں لائے؟ حالانکہ اسم ربک کو پہلے لانا چاہیے تھا، وہ معظم لفظ ہے، محترم لفظ ہے، تو کیا بولنا چاہیے تھا؟ بسم ربک اقرأ، بسم ربک اقرأ، ہے نا؟ لیکن کیا کہا گیا؟ اقرأ بسم ربک۔ تو صاحب کشاف نے وجہ بیان کی ہے کہ بات تو بالکل ادب کے لحاظ سے یہی ہے، لیکن یہاں ادب نہیں، مقام کو دیکھنا ہے کہ مقام کون سا ہے۔ مقام قرات کا ہے، مقصد قرات بتانا ہے کہ پڑھو پڑھو۔ مقام یہاں پر ادب سکھلانا نہیں ہے، مقام کس کا ہے؟ قرات کا اور پڑھانے کا مقام ہے، تو اس مقام کے لحاظ سے پہلے لفظ کیا آیا؟ اقرأ۔ تو اسی طرح ہم نے یہ بات الحمد میں بھی کہہ دی کہ مقام یہاں پر ذات کو بیان کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مقام حمد بیان کرنے کا ہے، تو اس ادب کو چھوڑ کر مقام کی رعایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَتَقْدِيمُ الْحَمْدِ عَلَى لَفْظِ الْجَلَالَةِ، حمد کی کو مقدم کرنا لفظ اللہ سے پہلے، حالانکہ ادب یہ تھا کہ لفظ اللہ کو پہلے ذکر کرتے۔ وجہ بیان کرتے ہیں بے اعتباری، وہ اس وجہ سے اور اس اعتبار سے ہے انہو اہم، کہ حمد کا لفظ ذکر کرنا یہ کیا تھا؟ اہم تھا۔ کیوں؟ نظراً الی کون المقام مقام الحمد، دیکھتے ہوئے مقام کو حمد کے مقام کے اعتبار سے، مقام کو دیکھتے ہوئے کس کے اعتبار سے؟ حمد کے مقام کے اعتبار سے۔ مقصود اللہ کی ذات نہیں بیان کرنی تھی، یہاں پر مقصود اللہ کی تعریف تھی۔ تو مقام کیا بنا؟ مقام مقام ذات نہیں ہے، بلکہ مقام مقام حمد ہے۔
اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہی منفرد ہیں، ہم ہی یہ بات بیان کر رہے ہیں اور ہم نے ہی یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ یہاں پر حمد کو پہلے لائیں گے، یہ ہم ہی نہیں بیان کر رہے بلکہ ہم سے پہلے لوگ بھی ایسی بات کر چکے ہیں. کما ذهب الیہ صاحب الکشاف فی تقدیم الفعل، جیسا کہ صاحب کشاف نے وضاحت کرنے گئے ہیں اس بات کی طرف فعل کے مقدم کرنے کے بارے میں. اللہ بزرگ و برتر کی اس آیت میں اقرأ باسم ربک عَلَىٰ سَيَجِئُ، ان قریب یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. وَإِنْ كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ، اگرچہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا بھی اسم ربک، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا تھا؟ اہم تھا، لیکن اس کے باوجود وَإِنْ كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَهَمَّ نَظْرًا إِلَى ذَاتِهِ کہ بِاسْمِ رَبِّكَ کا لفظ ذات کے اعتبار سے اہم تھا، لیکن چونکہ مقام حمد ہے تو ہم نے اس اہم کام کو کیا کیا؟ چھوڑ کر، یا اللہ بزرگ و برتر نے اس آیت کو اپنے نام کے ساتھ شروع کرنے کے بجائے اقرأ کے لفظ کے ساتھ وحی نازل فرمائی. یہ تھا بچوں للہ کے بارے میں مختصراً تحقیق اور یہ بات بیان کرنا کہ لفظ اللہ کس کے لیے اسم بنتا ہے اور کس ذات کے لیے بولا جاتا ہے. تو وہ ذات واجب الوجود ہے جو تمام تعریفوں کی مستحق ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور پھر اعتراض تھے دو. ایک اعتراض تھا کہ جملہ اسمیہ کو، جملہ فعلیہ کو چھوڑ کر جملہ اسمیہ کو کیوں اختیار کیا گیا؟ حمدت اللہ حمدن نہیں بولا، الحمدللہ کیوں بولا؟ تو جواب تھا کہ اس میں ادب ہوتا ہے، کیونکہ جب تعریف جملہ اسمیہ سے کریں گے تو اس میں دوام اور ثبات کا ثابت ہوگا اور وہ اللہ کی تعریف پر زیادہ دلالت کرنے والے الفاظ کہلائیں گے. اور دوسرا اعتراض صرف یہی تھا کہ جب ادب ہی اتنا محترم تھا، آپ نے جملہ فعلیہ کو چھوڑا، جملہ اسمیہ اختیار کیا، تو بہتر تھا کہ آپ الحمدو کو چھوڑ کر للہ ہی الحمدو کہتے. تو جواب دیا کہ نہیں، ہر جگہ یہ کام نہیں چلتا، ہر جگہ یہ بات نہیں چلتی، بلکہ ہم نے یہاں پر لفظ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھنا تھا، اللہ کی تعریف کو دیکھنا تھا. تو مقام کو دیکھ کر بھی بات کی جاتی ہے. الا ما انعم، الحمدللہ الا ما انعم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس بات پر جو اس نے انعام کیا. شارح نے الا انعام ہی سے وضاحت کی ہے. الا ما انعم کی وضاحت کس سے کی؟ کس طور پر؟ انعام کا لفظ نکالا، انعامہ کی جگہ پہ کیا بولا؟ انعام بولا. عجیب بات ہے، انعام کا لفظ کیا ہے؟ مصدر. کس کا؟ انعامہ کا مصدر ہے. انعامہ ینعم انعامن، تو انعامہ کا ترجمہ انعام سے کر دیا. کیوں؟ انہوں نے سمجھانا چاہا ہے کہ انعامہ کے ساتھ جو ما لگا ہوا ہے یہ ما مصدریہ ہے، ما موصولہ نہیں. یہ ما کیا ہے؟ مصدریہ ہے، موصولہ نہیں. کیونکہ اگر موصولہ کہیں گے تو پھر انعامہ کے ساتھ جملے کے اندر عائد لانا پڑ جائے گا، اور عائد ہے نہیں آپ کے پاس. بھائی موصول کا صلہ جب لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک عائد ہوتا ہے، اور انعامہ کے ساتھ عائد ہے نہیں. تو یہ ما کون سا ہے؟ ما مصدریہ ہے، جو فعل پر داخل ہوتا ہے تو فعل کو مصدر کے معنی میں بدل دیتا ہے. اسی لیے شارح نے انعامہ کا ترجمہ کس سے کر دیا؟ الا انعامہ. اب ما کو ہٹا دیا، اب ما کو کیا کیا؟ ہٹا دیا، مصدر بنا کر الا انعامہ، اس کے انعام پر. سوال یہ ہوا، ایک بات یہ پیش آئی کہ مصنف تو میں مصنف ماتن کی بات کرتا ہوں، ماتن تو بہت ادب کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اللہ کی، سنو بیٹا چھوڑ دے، میل کچیل کو ہٹا رہا ہوں،
ذہنوں سے میل کچیل کو دور کرنا ہے، کیونکہ کل ہی ہم نے پڑھا ہے وَيَجْلُو صَدَى الْأَذْهَانِ، یہ کتاب جو ہے وہ ذہنوں کے میل کچیل کو کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے. یہ میل نکال نکال کے دیکھ رہا ہے. اچھا جی، انعام. سوال، آپ تو بہت تعریفیں کر رہے ہیں اللہ کی، لگ تو بہت تقوی والے آپ آدمی رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو آپ بیان کر رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ علامہ انعامہ کی جگہ پر شارٹ کٹ آپ نے اختیار کیا ہے. کیا کیا ہے؟ شارٹ کٹ. صرف یہ کہہ دیا کہ انعامات پر تعریفیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علامہ کہنے کے بعد، اللہ کہنے کے بعد آپ ایک ایک نعمتوں کو ذکر کرتے جاتے، ایک ایک نعمتوں کو ذکر کرتے جاتے. الحمدللہ علی عینیہ، میں تعریف کرتا ہوں اپنی آنکھوں پر نعمت ہے. الان بھی اپنی ناک پر، علی اذنیہ اپنے کانوں پر، اور اپنے کھانے پینے پر کہتے جاتے، نعمتوں کا تذکرہ کرتے جاتے. لیکن آپ نے شارٹ کٹ کیا علامہ نامہ. بہتر نہیں تھا کہ ایک ایک نعمت ذکر کرتے؟ کہتے ہیں وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنْعَمْ بِهِ، جو نعمتیں تھیں ان کی طرف پیش قدمی نہیں کی، ان کو پیش نہیں کیا. اس لیے ایہامن، ان کو اس بات کا وہم ہی تھا، اس بات کا خوف تھا، لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنِ الْحَيَاةِ بِهِ، اس بات کے ایہام کی وجہ سے کہ میں اگر نعمتوں کو شمار کرنے لگوں گا تو میری عبارتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ نعمتیں پوری نہیں ہو سکیں گی. تو شارٹ کٹ کہہ دیا علامہ. اور دوسری بات، آخری بات کر کے چلتا ہوں، دوسری بات یہ کہ اگر میں کچھ نعمتوں کو ذکر کر دیتا اور کچھ کو ذکر نہ کرتا تو وہم پیدا ہو جاتا کہ یار یہ نعمتیں خاص ہیں، یہ نعمتیں بیکار ہیں، یہ نعمتیں خاص ہیں، یہ نعمتیں بیکار ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت بھی بیکار نہیں، بے فائدہ نہیں. تو اس لیے میں نے کچھ کو بھی نہیں ذکر کیا. وَلِأَلَّا يَتَوَهَّمَ، تاکہ وہم نہ ہو جائے اختصاصہ بشیء دون شیء، کچھ نعمتوں کے خاص تعریف کے لیے ہونے کا اور کچھ کے نہ ہونے کا. بس